ایران کو ڈیل کرنے یا اپنا حرمہ سے کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ ایران نے امریکہ کی 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکہ نے 2 اپریل کو ایک دوست ملک کے ذریعے عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ۔ جنگ بندی اور ثالثی کی پاکستانی کوششوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، صرف مسلط کردہ جنگ کے پائیدار خاتمے کی شرائط پر تحفظات ہیں۔ پاکستان سے اظہار تشکر کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وضاحتی بیان پر ایرانی ہم منصب کا خیر مقدم۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آئی، بو شہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تہران میں شہری علاقے پر شدید بمباری، 3 افراد شہید ہو گئے۔ کرج میں بھی زوردار دھماکہ، شہری انفراسٹرکچر کے ساتھ تاریخی مقامات بھی نشانے پر آ گئے۔ تہران کے سیاحتی مرکز گلستان پیلس پر بھی حملہ۔ ایران کا اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر بھرپور جوابی وار۔ آپریشن وعدہ صادق چہرم کی 95ویں لہر کے تحت صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش۔ ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی۔ تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حزب اللہ کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ میں مقیم بھانجی اور نواسی گرفتار، رہائش کا قانونی حق بھی ختم۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں کی حمایت کا الزام۔ دمشق میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر پاکستان کی شدید مذمت، سفارت خانے کو نشانہ بنانا عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع، وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر پر جائزہ اجلاس، مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے، مدت پوری ہونے پر واپس کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔ اور پی ایس ایل سیزن 11 کی رونقیں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف صرف 14.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا اپنا حرمہ سے کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ ایران نے امریکہ کی 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکہ نے 2 اپریل کو ایک دوست ملک کے ذریعے عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ۔ جنگ بندی اور ثالثی کی پاکستانی کوششوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، صرف مسلط کردہ جنگ کے پائیدار خاتمے کی شرائط پر تحفظات ہیں۔ پاکستان سے اظہار تشکر کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وضاحتی بیان پر ایرانی ہم منصب کا خیر مقدم۔
امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آئی، وہ شہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تہران میں شہری علاقے پر شدید بمباری، 3 افراد شہید ہو گئے۔ کرج میں بھی زوردار دھماکہ، شہری انفراسٹرکچر کے ساتھ تاریخی مقامات بھی نشانے پر آ گئے۔ تہران کے سیاحتی مرکز گلستان پیلس پر بھی حملہ۔ ایران کا اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر بھرپور جوابی وار۔ آپریشن وعدہ صادق چہرم کی 95ویں لہر کے تحت صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش۔ ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی۔ تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حزب اللہ کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ میں مقیم بھانجی اور نواسی گرفتار، رہائش کا قانونی حق بھی ختم۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں کی حمایت کا الزام۔ دمشق میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر پاکستان کی شدید مذمت، سفارت خانے کو نشانہ بنانا عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع، وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر پر جائزہ اجلاس، مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے، مدت پوری ہونے پر واپس کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔ اور پی ایس ایل سیزن 11 کی رونقیں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف صرف 14.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔